اللہ کی ناراضگی کی 10 نشانیاں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے ساتھ جو مشکلات، بے سکونی یا نعمتوں کا چھن جانا وہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، لیکن جب بندہ حد سے بڑھ جائے تو رب بھی ناراض ہوتا ہے اور اس ناراضگی کی کچھ نشانیاں ہمیں دنیا میں مل جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی 10 نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہم خود کو سنوار سکیں، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ 10 نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی 10 نشانیاں: دل کی سختی اور آنکھوں کا نہ رونا۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوں گے، گویا کہ وہ پتھر ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ جب انسان کے دل میں نرمی، رحم یا اللہ کے خوف کا جذبہ ختم ہو جائے تو یہ بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ دل ایسا ہو جائے جو نصیحت سن کر بھی نہ کانپے، نماز میں سستی اور بے دلی۔ قرآن پاس ان کی نمازوں میں سستی کرنے والا تباہی میں پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتا ہے۔ رزق کی تنگی اور بے برکتی۔ قرآن اگر وہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کے بدلے پکڑ لیا۔ جب رزق کم ہو، محبت کے باوجود برکت نہ ہو تو یہ تنبیہ ہے، کہیں اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ دعاؤں کا قبول نہ ہونا۔ حدیث ہے، ایسا شخص جس کا کھانا حرام کا، لباس حرام کا، تو وہ اللہ سے دعا کرے تو کیسے قبول ہو؟ جب انسان گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے تو اس کی دعائیں رد کی جاتی ہیں۔ نیکی سے نفرت اور برائی سے محبت۔ قرآن اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ جب انسان کو نیکیوں سے بوجھ محسوس ہو اور گناہوں میں لذت ہو تو یہ دل کی گمراہی کی اور اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ ظالم حکمران مسلط ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جیسے ہوگے ویسے تمہارے حکمران مقرر کیے جائیں گے۔ جب قوم گناہوں میں ڈوب جائے تو ان پر ظالم حکمران مسلط کیے جاتے ہیں۔ بارش کا نہ ہونا یا حد سے زیادہ ہونا۔ قرآن اگر وہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تو وہ آسمان سے بارش بھیجے گا اور ان کے باغات سرسبز کر دے گا۔ قحط، خشک سالی، تباہ کن بارشیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہیں۔ گناہوں کا عام ہونا اور برائی کا فروغ۔ حدیث، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اور لوگ اس برائی کو نہ سمجھے تو ان پر ایسی بیماریاں اور مصیبتیں آتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں پر نہ تھیں۔ نیک لوگوں کی وفات اور بدکاروں کا بچ جانا۔ حدیث، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اللہ کے نیک بندوں کا اٹھا نہ لے، پھر صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اپنے گناہوں پر فخر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے ان کے جو گناہ کر کے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ جب انسان گناہ کر کے سوشل میڈیا پر عام کرے تو یہ اللہ کی ناراضگی کی بدترین حالت ہے۔ اللہ کے خوبصورت ناموں کا ذکر کرو اور رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ کا نام التواب معنی بہت زیادہ توبہ کرنے والا، الرحیم یہ معنی بہت مہربان، رحم فرمانے والا۔ نجات کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے، ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سچی توبہ کرے، نماز کی پابندی کرے، حرام سے بچے، استغفار کثرت سے پڑھے، روزانہ کا عمل۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ کم از کم 100 بار روزانہ۔ اللہ کی رحمت قریب آتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، برکت آتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ ان نشانیوں میں کسی کو بھی اپنی زندگی میں دیکھتے ہو تو فوری توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ آپ صرف ایک قدم اٹھائیں، وہ 70 قدم بڑھائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل کو جھنجھوڑنے والی لگی ہو تو براہ کرم اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اب بھی اللہ کی ناراضگی کی علامتوں کو پہچان سکے اور توبہ کی طرف لوٹ آئیں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔